جب حضور علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت جابر احزاب والے دن خندق جب کھودی جا رہی تھی، صحابہ اکرام ہزاروں کی تعداد میں کھڑے اور کھدائی ہو رہی ہے۔ بھوک کا عالم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ ہے؟ بیوی نے کہا جی ہاں، بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور 1-2 کلو آٹا بھی ہے۔ حضرت جابر نے سوچا اب سب کو تو نہیں کھلا سکتا، گھر میں کہا کہ یہ تیار کرو، میں حضور علیہ السلام کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ چلے گئے، آپ علیہ السلام کو کان میں آ کر کہا کہ حضور آپ اور آپ کے ساتھ 2-3 آدمی وہ آ جائیں، میرے گھر میں ان کی دعوت ہے۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو فرمایا روکو کام کو روکو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر پریشان، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت جابر جلدی آئے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، جلدی گھر پہنچے۔ بیوی نے کہا خیر تو ہے؟ پریشانی محسوس ہو رہی ہے۔ پریشانی کیسے نہ ہو، حضور علیہ السلام تو پورا لشکر لے کے آ رہے۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھا پورا لشکر؟ کہاں، کتنی ہزاروں کی تعداد ہے۔ بیوی نے کہا آپ نے حضور علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ اور 1-2-3 آدمی؟ تو حضرت جابر نے بیوی سے کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ بیوی کہتی ہے حضور پھر بھی خود لا رہے ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، کوئی کرشمہ ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت جابر پریشان، بھئی دروازے پر مہمان آ جائیں، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، پریشانی تو ہوتی ہے نا، اور وہ بھی حضور لا رہے، وہ بھی حضور علیہ السلام لا رہے ہیں، پریشانی تو ہوتی ہے نا۔ آپ علیہ السلام آئے اور اپنا لعاب دہن، سبحان اللہ، جہاں سالن کی دیگچی تھی وہیں ان میں ڈال دیا اور آٹے میں بھی ملا دیا۔ فرمایا اس دیگچی کو آگ سے اتارنا نہیں، آگ سے اتارنا نہیں، یہاں سے نکالتے جاؤ اور 1-2 عورتیں اور منگا لو، یہاں سے روٹی پکاتی جائیں۔ اب دیکھیں آگ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر سالن کا شوربہ زیادہ ہے، تھوڑی دیر آگ پر رکھو تو شوربہ کم ہو جائے گا، ابال کے اسے ختم کرتی ہے۔ لیکن لعاب دہن لگا تو اب آگ نے کام اپنا بدل دیا۔ اب حضرت جابر فرماتے ہیں یوں قطاروں کی قطاریں لگ گئیں، ہم یوں سالن نکالتے گئے دیتے گئے، نکالتے گئے دیتے گئے، نکالتے گئے دیتے گئے، روٹی پکتی گئی بھیجتے گئے، پکتی گئی بھیجتے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کھا کر سیراب ہو گئے، نہ روٹی ختم ہوئی نہ سالن ختم ہوا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
ہمارے نبی کی عظمت ہے اور ہم حضور علیہ السلام کی عظمت پہ مرنا چاہتے ہیں، مٹنا چاہتے ہیں، ہم پیغمبر کی گستاخی برداشت کر سکتے ہیں؟ اور دیکھیں ذرا حضور کو اپنے یاروں سے پیار، سبحان اللہ، کیا بات ہے؟ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک جنازہ آیا، آقا جنازہ پڑھائیے، فرمایا میں نے جنازہ نہیں پڑھانا۔ آقا آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ آپ کو پتھر لگتے تھے، آپ دعا دیتے رہے، اور جھلیاں ڈالی گئی، دعا دیتے رہے، آج جنازہ نہیں پڑھائیں گے؟ فرمایا ترمذی شریف میں ہے انہو کان یبغض عثمان، اس کے سینے میں میرے صحابی عثمان کا بغض ہے، جس کے سینے میں میرے ایک صحابی کا بغض ہے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، ٹھکراتے۔ مجھے بتاؤ ذرا، جس کے سینے میں ایک صحابی کا بغض ہو حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، اور جس کے سینے میں 1.25 لاکھ صحابہ کا بغض ہو ہم اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھا ہے، بتاؤں کیا لکھا ہے؟ سبحان اللہ، بتاؤں؟ پیران پیر نے لکھا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کو نقل کرتے ہوئے، وَإِنَّهُ سَيَجِئُ فِي آخِرِ زَمَانِ قَوْمٌ يَنْقُصُونَهُمْ، آخری وقت ایسا آئے گا، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہیں گے۔ سنو پیران پیر کے مریدوں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں الا فلا تعقلهم، اللہ کا ترجمہ آتا ہے بے شک خبردار، خبردار، الا فلا تعقلهم، خبردار ان کے ساتھ کھانا نہیں، بے شک الا فلا تشاربهم، خبردار ان کے ساتھ پینا نہیں، الا فلا تناکحوهم، خبردار ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، الا فلا تصلوا معهم، خبردار ان کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، الا فلا تصلوا علیہم، اگر وہ مر جائیں تو ان کا جنازہ بھی نہ پڑھنا، علیہم حلت اللعنت، ان کے اوپر لعنت کرنی حلال ہے۔ کیا پیران پیر جذباتی مولوی تھے؟ جو پیران پیر کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ تو بلند کریں۔ محبوب سبحانی نے جو راستہ اپنے مریدوں کو بتایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل صحیح ہے، اس پہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ سنو، حضور علیہ السلام ہی نے تو فرمایا ہے